الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آج کے اس مختصر سے اوقات میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک جو بیان کروں گا میں مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں کریں گے، اور اگر اچھا لگے، بہتر لگے، پسند آئے تو آپ ضرور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں گے۔ بہتر لگے، بہت زیادہ دل کو چھو جائے تو لائک کر دیں گے، اور زیادہ اگر بہتر لگے ثواب جاریہ کی نیت سے آپ دوسروں تک شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ تو یقینی طور پر احکام شریعت، دین اسلام کی باتیں ہر مرد مومن کو پسند ہے، ہر آقا کے امتی کو پسند ہے۔ تو یقیناً اگر ہمیں اور آپ کو پسند ہو تو آپ ضرور اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک کرنا نہ بھولیں۔ اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس میں حدیث پاک دیکھ کے بیان کرتا ہوں۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے 1400 برس پہلے فرمائے کیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے درمیان سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ آئیے حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک صحابی رسول ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھا کرتے تھے اور تمام صحابہ کو سکھایا بھی کرتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ لوگ کسی بھی چیز کا کہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ واقعی اب وہ دور آ چکا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ انسان مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اسے بس مال چاہیے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے، کہاں کا حلال اور کھا جائیے، چاہے وہ حلال رہے، حرام رہے، جائز رہے، ناجائز رہے، کھا جاتے ہیں۔ کھاتے نہیں کھاتے، اکثر لوگ کھا جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں۔ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اور حرام مال حاصل کیا ہوا اگر کسی کو صدقہ کر دے، کسی کو فری میں دے دے، تو وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ بالکل بات واضح طور پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔
اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ حلال حرام مال اگر کوئی انسان حاصل کر کے اس کو خرچ کرتا ہے بال بچوں پہ تو اس میں برکت بھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہوگا۔ اگر اس مال کو چوری کر لایا کسی سے اور پھر جو ہے اس کو چھوڑ دیا، انتقال کر گیا، مر گیا، تو سمجھو جہنم کا سامان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی برائی سے پاک، اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا۔ بات سمجھنا، اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ سمجھیے کہ ناپاک پانی سے ناپاک چیز کو اگر کوئی صاف کرے تو وہ ناپاک سامان پاک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پتہ یہ چلا کہ ناپاک کو پاک کرنے کے لیے پاک کی ضرورت پڑتی ہے۔ نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، اور بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا، خبیث کو خبیث نہیں، اس کا دوست بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات بالکل واضح طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر فرمایا کہ مال حرام کی مذمت میں ایک اور روایت پڑھیے، سن لیجئے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے اگا ہے، جو گوشت حرام سے پیدا ہوا ہے یعنی پلا بڑھا ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حرام مال کو کھانے کے بعد انسان کے جسم میں جو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، جو گوشت پیدا ہوتا ہے، وہ گوشت کا لتھڑا جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ گے؟ یعنی ابتداً تو کیونکہ مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حرام کا مال کھانے کے بعد اس کو پگھلا دیا جب مسلمان تو جنت میں جائے گا ہی، لیکن حرام کھایا ہے تو حرام سے جو گوشت جسم میں پیدا ہوا ہے، وہ جسم جو ہے وہ گوشت نہیں جائے گا، اس کو پھر جلا کر کے جہنم میں ڈال کر کے برکا کر کے کھسا پٹا کر کے پھر لاسٹ میں جائے گا۔ مسلمان تو جائے گا ہی جنت۔ فرمایا گیا کہ حرام کھانے والوں کی دعا تک قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والوں کی دعا تک قبول نہیں ہوتی۔ آپ اسکرین پہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، میں بتا رہا ہوں کہ حرام کھانے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک ہی کی دوستی رکھتا ہے، پاک ہی کی دوستی رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو بھی اسی کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں سے فرمایا یا پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ ٹھیک ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، لمبا چوڑا سفر کرتا ہے نا، جس کے بال پریشان ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بدن گرد و آلود ہے، بالکل میلا کچیلا ہے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو، کیوں کر مقبول ہو؟ تو پتہ یہ چلا اس حدیث پاک سے کہ اگر کوئی بندہ مومن مسلمان تو ہے لیکن حرام کی کمائی کھاتا ہے، اپنے بھائی کا ناحق مال کھاتا ہے، اس کے حصے کا جائیداد کھاتا ہے، اس کے حصے کی زمین کا پیداوار کھاتا ہے، اور اپنے بھائی کو نہیں دیتا، اس کو ہر تل امکان جو ہے اس کو اپنی ہی دھن لگی رہتی ہے، تو سمجھیے کہ وہ حرام ہی کھاتا ہے۔
اگر اس کے سامنے والے بھائی کو تکلیف نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تکلیف ہے تو اس کے لیے حرام ہوا۔ اب اس حدیث پاک سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آیا ہو، جس کے بال جو ہیں بکھرے ہوئے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھیں گے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میلا کچیلا ہے، اور بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ ذرا سوچئے، کتنے آج کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو چوری کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، اپنے بھائی کا مال و اسباب لوٹ کر، اپنے سے چھوٹوں کا حق چھین کر، بڑوں کا جو حق دبا کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھلا انسان اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا؟ حضرات، یہیں تک بات مکمول نہیں ہے، یہیں تک بات ختم نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیچنے کے لیے جو دودھ ہو اس میں پانی تک نہ ملاؤ، بیچنے کے لیے جو دودھ آپ نے رکھا ہے اس کو پانی تک نہ ملاؤ۔ ایک شخص سابقہ میں سے جب کہ شراب حرام نہ تھی، ایک بستی میں شراب لے کر گیا، پانی ملا کر کے اسے دوگنا کر دیا، پھر اس نے ایک بندر خریدا اور دریا کا سفر کیا۔ جب پانی کے گہرائی میں پہنچا، بندر اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے کشتی کے ستون پر چڑھ گیا، اور وہ تھیلی کھول کر کے ایک اشرفی پانی میں پھینکتا اور ایک اشرفی کشتی میں، اور ایک پانی میں اور ایک کشتی میں پھینکتا چلا گیا، یہاں تک کہ بالکل اشرفیوں کو آدھا آدھا کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو انسان جیسے مال حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، ویسا ہی اس کا مال بھی صرف ہو جاتا ہے۔ محنت کی کمائی ہے تو محنت کا بدلہ محنت اللہ تعالیٰ دے گا، اور اگر حرام کی طریقے سے مال کمایا ہے تو پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بات سمجھ میں آئی ہو، اچھا لگا ہو، تو آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عام کریں، پھیلائیں، شیئر کریں اور لائک کر دیں۔ پسند نہ آئی ہو تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پھر کسی موقع سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی۔